الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سامعین کرام، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، میرے اسلامی بھائیوں، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ آسان ہوں گی. اگر یہ منزل سخت ہو گئی تو بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر ہوتے کہ آپ کے ریس مواق سے آنسو تر ہو جاتے تھے. لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا ثواب اور جہنم کا عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، جب آپ زیادہ نہیں ہوتے ہیں جتنا قبر کو دیکھ کر ہوتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط الا والقبر اعوذ منہ، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا. میرے اسلامی بھائیوں، کوئی دن ایسا نہ گزرتا ہو قبر یہ نہ کہتی ہو میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بیگانی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں. لیکن جب مومن بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر اسے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو. جو لوگ میرے پشت پر چلتے تھے ان میں سے تو میرے نزدیک سب سے محبوب تھا. آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو اپنے ساتھ میرا معاملہ دیکھنا، میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں. اس کے بعد قبر حد نکاح سے کشاد ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. لیکن جب کافر فاسق بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر سے کہتی ہے تیرا آنا نہ مبارک ہو. جو لوگ میرے پشت پر چلتے تھے ان میں سے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مقبول تھا. آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو اپنے ساتھ میرا معاملہ دیکھنا، میں تجھے کس طرح سجا دیتے ہیں. اس کے بعد قبر اس مردے کو اس طرح دبوچتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں. اور 17 جدیں بعض روایتوں کے مطابق 99 جدیں مسلط کر دیے جاتے ہیں. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی اجدہ دنیا میں پھونک مار تو قیامت تک کچھ نہ ہوگے گا. اور جدے مسلسل ڈستے رہتے ہیں اور قیامت ڈستے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا آنکھیں نیلی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. وہ مردے سے 3 سوالات کرتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی الرجل محمد، تم محمد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اگر مومن بندہ ہوگا تو کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا. لہٰذا حکم ہوتا ہے اس کے لیے جنت کا لباس، جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا دروازہ کھول دو. چنانچہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے خوشگوار اور مہکدار ہوا آتی رہتی ہے. پھر جب کافی افاظی بندہ ان سب سوالوں کے جواب میں صرف یہی کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے سوچ میں نہیں جانتا. چنانچہ حکم ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا دروازہ، جہنم کا لباس، جہنم کا بستر بچھا دو. چنانچہ جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے جس سے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے جہنم کی گرم ہوا آنے لگتی ہے. اس کے بعد اس کو جا دینے کے لیے ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے جو اپنے لوہے کے گز سے اس کی پٹائی کرتا رہتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا. مردہ درد کے مارے چیختا اور چلاتا ہے، اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے. قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے، ہمیں قبر کی منزل کے لیے تیار رہنا چاہیے. قبر کی منزل جو عالم برزخ کی منزل ہے اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے. خواہ وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، بہرحال سوال و جواب عذاب و ثواب کے مراحل ہر ایک پر آئیں گے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہم اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے غسل کر کے کفن پہنا کے نماز جنازہ پڑھ کے ان کے آخری آرام گاہ تک لے جاتے ہیں. پھر پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ تم پر کیا گزری. میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں جن میں سے 2 لوٹ آتی ہیں، اس کے ساتھ ایک رہ جاتی ہے جس میں رشتہ دار اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہتا ہے. اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.